ناظرین کرام، اب ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی میں صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، لیکن آگے اس میں دو چھوٹے چھوٹے قاعدے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ ان میں یہ ہے کہ موصوف اگر اس میں جمع ہو، موصوف اگر اس میں جمع ہو تو صفت بھی جمع استعمال ہوگی۔ اس میں جمع کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم کہ جو دیکھنے میں تو واحد نظر آ رہا ہو لیکن اس کے اندر مفہوم جمع کا پایا جائے۔ مثلا یہ ایک اسم ہے قوم۔ اب قوم کا مطلب تو ہے ایک قوم، ایک قوم، اس سے مثنیٰ ہوگا دو قومیں قومانی، اور اس سے جمع کیا ہوگی؟ اقوام۔ لیکن کیا قوم ایک شخص سے بنتی ہے؟ نہیں، قوم کہتے ہیں بہت سے لوگ جب جمع ہوں، اکٹھے ہوں تو اس کو کہتے ہیں قوم۔ تو یہ جو اسم ہے قوم، یہ اس میں جمع ہے۔ اب اگر اس کی ہم نے صفت لانی ہو، ہم نے کہنا ہو کہ کوئی نیک قوم، تو نیک کی عربی کیا ہے؟ صالح۔ صالح اگر عام قاعدے کے مطابق ہم چلتے تو یہ ہوتا قوم صالح، قوم واحد، صالح بھی واحد۔ لیکن قوم چونکہ اس میں جمع ہے، اس کے اندر مفہوم جمع کا پایا جاتا ہے، تو اس کی صفت بھی جمع استعمال ہوگی، یعنی صالح نہیں ہوگا بلکہ اس سے جمع، صالح سے جمع کیا ہوتی ہے؟ صالحون۔ قوم صالحون، کوئی صالح قوم۔ اور اگر کوئی ظالم قوم ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ قوم ظالمون، قوم ظالمون۔ اسی طرح قوم، کوئی قوم کیسی؟ فاسقن سے، فاسقون، فاسق نافرمان، کوئی نافرمان قوم، ایک نافرمان قوم۔ نکرہ اگر معرفہ کرنا ہوگا تو دونوں الف لام داخل کر دیں گے اور بن جائے گا القوم، اور پھر صفت کو بھی معرفہ، القوم الفاسقون، نافرمان قوم۔ خاص، اب یہ حالت رفع میں ہے، قوم پیش کے ساتھ حالت رفع میں ہے، فاعلی حالت میں۔ اگر اس کو حالت نصب میں لے جانا ہو تو کیا ہوگا کہ اس پہ زبر آ جائے گی، القومہ۔ اور فاسقون سے حالت نصب کیا ہوتی ہے؟ جمع سالم مذکر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو واو ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں یا میں، اور اس سے پہلا جو حرف ہے اس پہ پیش کو بدل دیتے ہیں زیر میں، تو یہ بن جاتا ہے القوم الفاسقین، القوم الفاسقین، القوم الصالحین، القوم الظالمین۔ اور اگر حالت جر میں جائے گا تو قوما سے حالت جر کیا ہے؟ قومی، حالت جر۔ لیکن فاسقون سے حالت نصب بھی ہے فاسقین، اور حالت جر بھی فاسقین، تو یہ بنے گا القوم الفاسقین۔ القوم المجرمون، اور القوم المجرمین، اور القوم المجرمین۔ یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ کہ اگر موصوف اس میں جمع ہو، یعنی دیکھنے میں واحد اسم ہو لیکن اس کے اندر مفہوم جمع کا پایا جائے تو پھر اس کی صفت بھی جمع استعمال ہوگی۔ ناظرین کرام، مرکب توصیفی میں ایک دوسرا چھوٹا قاعدہ وہ کیا ہے کہ موصوف اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو، غیر عاقل اسم کی جمع مکسر، تو صفت واحد مؤنث استعمال ہوگی۔ مثلا کتاب کا مطلب ہے کوئی کتاب، اور اگر ہم نے کہنا ہو
کوئی نئی کتاب، کتابن تو جدیدن کا مطلب ہوتا ہے نیا، یہ مرکب توصیفی ہے۔ کتابن مذکر ہے، اردو میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی میں کتابن مذکر ہے، کیونکہ اس میں نہ گولتا ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ یہ ہوا کا نام ہے، نہ آگ کا نام، نہ جسم کے جوڑے اعضاء کا نام، نہ کسی شہر، ملک، قوم یا قبیلے کا نام، اور نہ ہی متفرق اسماء میں سے۔ تو کتابن عربی زبان میں مذکر ہے اور جدیدن بھی مذکر ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے، کوئی نئی کتاب، دونوں واحد ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں اور دونوں نکرہ ہیں، ایک یا کوئی نئی کتاب۔ اور اگر کہنا ہو کہ کوئی دو نئی کتابیں، تو کتابن سے مثنیٰ کیا بن جائے گا؟ کتابانی، کتابانی، اور جدیدن سے بھی مثنیٰ، اور یہ بن جائے گا جدیدانی، کتابانی جدیدانی، کوئی دو نئی کتابیں۔ اب اگر اس سے جمع لینی ہو تو کتابن سے جمع بنتی ہے جمع مکسر، یعنی ایسی جمع جو قاعدے کے بغیر آتی ہے، کتبن۔ گرامر کی روح سے مخلوق دو قسم کی ہے، ایک وہ مخلوق جو عاقل ہے، عقل رکھتی ہے، اور گرامر کی روح سے اس میں شامل ہیں انسان، جن اور فرشتے۔ انسان، جن اور فرشتوں کو گرامر کی روح سے عاقل مخلوق کہا گیا ہے، اور ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اس سب کو کہتے ہیں غیر عاقل، غیر عاقل۔ اب کتابن ایک مخلوق ہے اور یہ غیر عاقل ہے۔ اب اس کی جمع مکسر، تو قاعدہ کیا ہے مرکب توصیفی کا، کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، غیر عاقل کی جمع مکسر، تو عرب اسے واحد مؤنث کا سٹیٹس دیتے، یعنی اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں واحد مؤنث والا۔ عام قاعدے کے مطابق اگر ہم چلتے تو کتابن سے جمع ہے کتبن، تو جدیدن سے جمع ہونی چاہیے تھی اس کی صفت جدیدون، عام قاعدہ کتبن جدیدون، لیکن یہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ قاعدہ کیا ہے؟ ایک خاص قاعدہ کہ جب موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا واحد مؤنث کا، یعنی اس کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث۔ اب جدیدن سے مؤنث کیا ہے؟ جدیدن سے مؤنث کیا ہے؟ جدیداتن۔ کتبن جدیداتن۔ تو یہ مرکب توصیفی کا ایک چھوٹا خاص قاعدہ ہے کہ موصوف جب غیر عاقل اسم کی جمع مکسر ہو، ایسی جمع جو بغیر قاعدے کے آتی ہے، تو اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا واحد مؤنث کا، یعنی اس کی صفت آئے گی واحد مؤنث۔ پرانا قلم تو ہوگا قلم قدیم، قدیم پرانا، اور مثنیٰ ہوگا تو ہوگا قلمانی قدیمانی، اور جب جمع ہوگی تو قلم سے جمع مکسر بنے گی اقلام، اور اس کی صفت آئے گی واحد مؤنث اقلام قدیمۃ، اقلام قدیمۃ، قدیمون نہیں ہوگی، اقلام قدیمۃ۔ قرآن مجید میں اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں۔ صحیفتن چھوٹی کتاب، اور کیسی؟ آگے اس کی صفت ہے مطہراتن۔ مطہراتن کا مطلب ہے پاکیزہ، پاک۔
صحیفتن مطہرتن، یہ مرکب توصیفی ہے. صحیفتن مؤنث ہے گولتا والا، مطہرتن بھی مؤنث ہے. صحیفتن واحد ہے، مطہرتن بھی واحد ہے. صحیفتن نکرہ ہے اور مطہرتن بھی نکرہ ہے. اور صحیفتن حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، مطہرتن بھی حالت رفع میں. یہ مرکب توصیفی ہے. اور اب اگر کہنا ہو دو پاک صحیفے تو صحیفتن سے ہو جائے گا صحیفتانی اور مطہرتانی، دو پاک صحیفے. اب اگر جمع میں آئیں تو جمع صحیفتن کی جمع ہے صحفن، کچھ صحیفے. جمع غیر عاقل کی جمع مکسر. اگر عام قاعدہ ہوتا تو یہاں پہ مطہراتن سے بھی جمع ہوتی مطہراتن، مطہراتن جمع آتن والی. لیکن یہاں پہ خاص قاعدہ کہ جب موصوف غیر عاقل اسم کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث آئے گی. صحفن کے ساتھ بھی مطہراتن ہی لگے گا، صحفن مطہراتن. یہ مرکب توصیفی. نہرن کا مطلب ہے نہر، دریا. یہ مذکر اسم ہے. نہرن سے جمع ہے انہارن، کچھ نہریں. کیسے؟ اگر کہنا ہو بہتی ہوئی، کچھ بہتی ہوئی نہریں، تو قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے جاریاتن، انہارن جاریاتن. نہرن کی جمع ہے انہارن اور اس کے ساتھ صفت آ رہی ہے جاریاتن. کیسے؟ یہ جمع ہے انہارن اور جاریاتن واحد ہے. لیکن قاعدہ کہ جب موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، نہرن کی جمع انہارن، تو صفت واحد مؤنث آئے گی. اسمن کوئی نام. اور اگر کہنا ہو کوئی سب سے پیارا نام، سب سے پیارا، اس کی ہوتی ہے عربی میں اسے کہتے ہیں احسن. اسمن احسن، سب سے پیارا نام. اور اگر کہنا ہو کہ دو پیارے نام تو اسمن سے مثنیٰ ہو جائے گا اسمانی، اور احسن سے ہو جائے گا احسنانی، دو پیارے نام. لیکن اب اگر کہنا ہو کچھ پیارے نام، اسم کی جمع ہے اسماءن، کچھ نام. غیر عاقل کی جمع مکسر. عام قاعدے کے مطابق اگر آتے تو اسمن سے چونکہ جمع بنا ہے اسماءن، تو احسنو سے بھی جمع ہونی چاہیے تھی احسنون. لیکن یہاں پہ پھر وہی قاعدہ، وہ خاص قاعدہ کہ موصوف جب غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث آئے گی. اور احسنو سے مؤنث بنتی ہے حسنا. حسنا، احسن کا مطلب ہے سب سے اچھا یا سب سے پیارا، اور حسنا کا مطلب ہے سب سے اچھی یا سب سے پیاری. یہ ایسے ہی ہے جیسے اکبرو سے سب سے بڑا، اسے بنتی کبرا سب سے بڑی، اصغرو سب سے چھوٹا، اور صغرا سب سے چھوٹی. تو یہ حسنا اس کی اسماء حسنا، کچھ پیارے نام. موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر تو صفت واحد مؤنث. اور اگر اس کو معرفہ کریں گے تو کیا بن جائے گا جی؟ الف لام کے ساتھ معرفہ کیا تو بن جائے گا الاسماء معرفہ، تو صفت کو بھی معرفہ کیا بنے گا؟ الحسنى. الاسماء الحسنى، سب سے پیارے نام. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور سب سے پیارے نام اللہ ہی کے ہیں.
قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہ مرکب توصیفی، الاسماء الحسنی۔ سررن، سررن کا مطلب ہے تخت، سریرتن سے جمع مکسر ہے سررن۔ اور اگر کہنا ہو کچھ بلند تخت تو مرفوعن کا مطلب ہوتا ہے بلند، مرفوعن۔ لیکن چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر آ گئی سررن، تو یہاں پہ صفت واحد مؤنث مرفوعاتن، سررن مرفوعاتن، غیر عاقل کی جمع مکسر موصوف تو صفت واحد مؤنث۔ اور کوبن کہتے ہیں پیالے کو، اس کی جمع ہے اکوابن، اکوابن، پھر غیر عاقل کی جمع مکسر۔ اور موضوعن کا مطلب ہوتا ہے سجا ہوا، رکھا ہوا، سلیقے سے رکھا ہوا۔ موضوعن تو اس سے واحد مؤنث موضوعاتن، موضوعاتن۔ سررم مرفوعاتن، اکوابم موضوعاتن۔ نمارے کو نمرکتن کہتے ہیں تکیے کو، گاؤ تکیہ، یہ جو ٹیک لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جمع ہے نمارے کو، تکیے۔ مصفوفتن صف در صف، صف در صف رکھے ہوئے تکیے، نمارے کو مصفوفہ۔ اور زرابیو، زربن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے قالین۔ زرابیو مبسوستن کا مطلب پھیلے ہوئے۔ یہ سورہ غاشیہ کی بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ جنت کا ایک نظارہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ہے بہتا ہوا چشمہ۔ فیہا سرر مرفوعاتن، اس میں ہے تخت بلند۔ واکواب موضوعاتن، اور جام پیالے سجے ہوئے۔ ونمارق مصفوفتن، اور گاؤ تکیے صف در صف لگے ہوئے۔ وزرابی مبسوستن، اور قالین بچھے ہوئے۔ کتنا خوبصورت منظر ہے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اہل جنت کے لیے۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں نا آیات، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آج تو اس طرح کی ہم سین جو ہے دیکھنے میں ہمیں مل سکتے ہیں کہ کیسے بڑی بڑی محفلوں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، جام سجے ہوئے ہیں، ہاں، اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور تختوں پہ لوگ یہ بیٹھے ہوئے۔ لیکن 1400 سال پہلے ایک ویران بیابان جنگل صحرا، وہاں پہ یہ تصور کیسے کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا؟ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس دور میں اللہ تعالیٰ ایک محفل، اہل ایمان کی ایک محفل کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں جنت میں کیسے انجوائے کریں گے یہ سب۔ لیکن یہ وہ خوبصورت چیزیں ہیں جس کی سمجھ ہمیں اس وقت آئے گی جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔